السلام علیکم، میں مولانا سید احمد علی زیدی خدیجہ ٹی وی کی طرف سے ایک پروگرام درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ایمان اور عبادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وعلی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب قرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنی عبادتوں کو برباد نہ کرو۔ کل ہماری گفتگو ایمان اور اطاعت کے حوالے سے ہوئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایمان اور عبادت۔ عزیزان گرامی، ارشاد ہوا سورہ حج آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور عمل خیر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم صاحبان ایمان سے کیسے خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ کیا رکوع اور سجدہ اور عبادت پروردگار سے بڑی کوئی شے ہے؟ لیکن نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور عمل خیر کرو۔ یہ عمل خیر کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے حق کو ادا کرو۔ خالی اللہ اپنی عبادت پسند نہیں کرتا ہے کہ فقط میری عبادت کی جائے اور حقوق الناس کو انسان فراموش کر دے، حقوق العباد کو نظر انداز کر دے۔ نہیں، میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، یتیموں اور بے سہاراؤں کا سہارا بن جاؤ۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایمان بھی ہونا چاہیے، رکوع بھی، سجدہ بھی، اور عبادت پروردگار کے ساتھ ساتھ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کی منزل کو ہم سر کریں، تب ہم کامیابی تک پہنچیں گے۔ اسی عبادت کو پروردگار نے کبھی سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی۔ یعنی انسان کی تخلیق کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے حساب سے جئیں گے، نہیں، ہمیں اپنے حساب سے چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ تم کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا، میری عبادت کرو۔ یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ اور بھی کسی کی بندگی کریں، نہیں۔ اس لیے اللہ نے پھر قرآن مجید میں سورہ یاسین آیت نمبر 60 سے 62 تک میں ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد اور اقرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ شیطان نے تم سے پہلے والی نسلوں کو گمراہ کر دیا اور آئندہ گمراہ کرتا رہے گا؟ کیا اب بھی عقل کا استعمال نہیں کرو گے؟ تو صاحبان عقل سے اللہ کس انداز میں خطاب کر رہا ہے کہ میری عبادت کرنا یہ عقل مندی کی پہچان ہے۔ وہ بے وقوف اور احمق ہوں گے جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے طاغوت کی عبادت کریں یا شیاطین کی عبادت کریں یا خواہشات کی پیروی کریں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتا ہے۔ اور کیوں کر ہم اس شیطان کی عبادت کریں جو ہمارے ماں باپ یعنی جناب آدم اور حوا کا دشمن ہے، جن کی بنیاد پر جناب آدم اور حوا کو جنت سے اللہ نے اسی ملعون کی وجہ سے نکالا گیا۔ تو ہم ایسے دشمن
کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے. ہم کو عبادت صرف اور صرف فقط اور فقط اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت کریں گے, اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی عبادت میں ہماری نجات ہے. دنیا میں بھی ہماری ترقی ہے اور آخرت. اس عبادت کی عظمتوں کو اگر پہچاننا ہے, دیکھنا ہے, تو آئیے ہم چلتے ہیں سورہ مریم میں, آیت نمبر 29 سے 30 تک میں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. جب جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو کچھ نااہل لوگ جناب مریم کی طرف بڑھے اور کہا, بی بی مریم, بغیر شادی کے بغیر عقد کے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی خاموش رہیں, فقط اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ لوگ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں, یہ تو ابھی گہوارے میں چھوٹا سا بچہ, یہ کیا بولے گا؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کیا بولے گا, جناب عیسیٰ نے ارشاد میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. جناب عیسیٰ نے گہوارے سے اعلان کر دیا, دیکھو میری نظروں میں عبادت پروردگار کی کتنی اہمیت ہے, اس ابدیت کے عہدے کو میں کتنا عظیم سمجھتا ہوں. میں نے کتاب کا نام, نبوت کا نام بعد میں لیا ہے, پہلے ہم نے اپنے کو اللہ کا بندہ کہا ہے. کاش دنیا پہچان جائے اللہ کی بندگی کی اہمیت, تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. عبادت پروردگار, انبیاء جانتے ہیں عظمت عبادت پروردگار کو. آج ہمیں سبق سیکھنا چاہیے انبیاء و مرسلین ائمہ تحریر سے کہ وہ کیسے بندگی کرتے ہیں, کیسے عبادت کرتے ہیں. تو یہ تھی جناب عیسیٰ کی عبادت اور بندگی کا حال, جو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, اور اللہ کو یہ بات پسند آئی اور قرآن کی وہ آیت بن گئی. اب پھر ان بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے بارے میں خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ارشاد خالق کائنات ہوا, اور ہم نے بنایا ایسے ائمہ جو ہمارے اذن سے, ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. ہم ایسے ائمہ پر وحی نازل کرتے ہیں, عمل خیر کی وحی, زکوٰۃ دینے کی وحی, نماز قائم کرنے کی وحی. بے شک یہ ہیں عبادت گزار بندے. وہ عیسیٰ کی منزل تھی کہ عیسیٰ اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں. یہ ائمہ تحرین کی منزل ہے کہ پروردگار عالم ان کا یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے بنائے ایسے ائمہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں, ہماری مرضی سے ہدایت کرتے ہیں. تو ہم ایسے ائمہ پر وحی نازل کرتے ہیں, عمل خیر کی وحی, زکوٰۃ دینے کی وحی, نماز قائم کرنے کی وحی. بے شک یہ ہیں ہمارے عبادت گزار بندے. اب اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ پھر اسی عبادت کو دیکھنا ہو, بندگی کی اہمیت کو, تو آئیے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ بابرکت ذات جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. آپ نے غور کیا, رسول اکرم کو نہ طٰہٰ کہا, نہ یاسین کہا, نہ مزمل کہا, اپنے عبد کو, اپنے بندے کو لے گیا. کتنی عظمت ہے بندگی میں اللہ کی نگاہ میں. آج دنیا معرفت عبادت سے واقف ہو جائے اور آشنا ہو جائے تو ہمارے اندر کی اندر جو ہمارے اندر ایک حیوانیت ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمیں معراج نصیب ہو جائے, بلندیوں پر ہم پہنچ جائیں. عبادت انسان کو پستیوں سے نکال کے بلندیوں تک پہنچاتی ہے, جہالت سے نکال کے علم تک پہنچاتی ہے, ظلمات سے نکال کر نور تک پہنچاتی ہے, ناکامی سے نکال کے کامیابی تک پہنچاتی ہے. یہی عبادت پروردگار. اس سے عظیم کیا عہدہ ہوگا؟ اس عبادت کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں یہ دنیا میں بھی عبادت کام آئے گی, برزخ میں بھی یہی عبادت کام آئے گی, اور آخرت میں بھی یہی عبادت, اور قیامت میں بھی یہی عبادت ہے. اس عبادت کی شان کیا ہے؟ عابدوں کی شان کیا ہے؟ عابدوں کی عظمت کیا ہے؟ ارشاد ہوا سورہ زخرف آیت نمبر 68 سے 70 تک, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. ارشاد الہی ہوا کہ روز محشر ان بندوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم,
جو لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری اطاعت کرتے تھے۔ تو اے صاحبان ایمان، آج تم لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ عزت اور احترام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مرتبہ ہے عبادت پروردگار کا کہ محشر کے میدان میں قیامت کا ہنگام لوگ مصیبتوں میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اعزا اقربا موجود ہیں مگر ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی سزا دیکھ رہا ہے، ہر انسان پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہے، لیکن اس وقت عبادت کرنے والوں کا حال اور ان کی عظمت کی شان سے خالق کائنات بیان کر رہا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ عزت اور احترام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا، آئیے اسی عبادت کو ہم پہچانتے ہیں سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام بہشت اخلاق، فرماتے ہیں کہ الہی کفالی عزن ان اکون لکا عبدا و کفا بی فقرن ان تکون علی ربا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، بار الہ میری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر! مولا کائنات جیسی ہستی جو مرکز فضائل ہے، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، جن کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوتی ہے، وہ علی کہ جو عالم کل کتاب ہے، وہ علی جو عظمتوں کے مالک ہیں۔ علی کی عظمت، علی کی شان دیکھنا ہو تو سورہ رعد کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے رسول، یا کفار آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے جو عالم کل کتاب ہے۔ وہ علی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت اس بات میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آج مولا علی کے چاہنے والے علی کے اس پیغام سے نصیحت حاصل کریں۔ ہم عزت کن کن باتوں میں دیکھا کرتے ہیں؟ اچھا مکان ہو تو سمجھتے ہیں کہ وہ شخص بڑا عزت دار ہے، دولت کی کثرت ہو ہم سمجھتے ہیں عزت دار ہو، شہرت ہو ہم سمجھتے ہیں عزت دار ہو۔ یہ معیار عزت نہیں ہے، یہ انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت دیکھنا ہو تو پھر مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ عزت کس چیز میں ہے؟ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی بندگی میں عزت ہے، اور میں فخر ہے اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر! مولا کائنات جیسا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، خود بھی عبادت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی عبادت کی تعلیم دیں، کیسے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ خالی عبادت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، سجدے کریں، رکوع کریں، بلکہ نہیں، عبادت اس بات کا نام ہے کہ بات پڑ جائے تو ہم لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، حسن سلوک کریں، والدین کا خیال کریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ اگر ان باتوں کو ہم نے سمجھ لیا، یتیموں کے کام آئیں، پریشان حال لوگوں کی امداد کریں، یہ بہترین عبادت، بہترین بندگی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ اور یہ خطاب بھی صاحبان ایمان سے ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جب ہم کو اس لائق سمجھا ہے تو پھر ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر دن، ہمارا لیل و نہار عبادت پروردگار میں گزرے۔ ہماری صبح ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ، ہماری شام ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ، ہم گھر میں رہیں تو اللہ کی بندگی کریں، بازار جائیں تو ایک بندے کی حیثیت سے، سفر کریں تو ایک عبد الہی بن کر کے، بازاروں میں جائیں تو عبد الہی بن کر کے، یعنی کہ گھر میں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گویا جلوت ہو یا قلوت ہم کو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنا ہے، اور شیطان کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو دنیا میں سرفرازی ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی، اور شیطان کی عبادت کریں گے تو نہ یہ دنیا کامیاب ہوگی
اور نہ ہماری آخرت کامیاب ہوگی۔ تو ہر لمحہ ہم اللہ کی عبادت میں گزار دیں، اور دعا کرتے ہم کہ پروردگار ہمیں بھی عابدوں کی صف میں شمار کرے، اور ہمارے پریوار کو بھی، اور ہماری ذات ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں واقعاً یہ اللہ کا بندہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔